بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا جس میں ہم سب زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں، اسے نعمتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ بنایا گیا ہے، اس لیے کہ جس جہاں میں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اسے جنت کہتے ہیں، اور جس جہاں میں صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی اس کا نام جہنم ہے۔ اس دنیا میں نعمتیں بھی ہیں اور مصیبتیں بھی ہیں۔ اگر اس دنیا کا مزید گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو اس دنیا میں نعمتیں کم ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ خلاف طبیعت اور خلاف مزاج بات پیش آ جانے کو ہی مصیبت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے دنیا میں پیش آنے والے حالات کا زیادہ تر تعلق خلاف طبیعت اور خلاف مزاج ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں، بعض کام انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کا تعلق نعمتوں کی طرف منسوب ہے۔ لیکن ہر کام انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، لہٰذا بآسانی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مصیبتوں کا تناسب نعمتوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ نعمتوں اور مصیبتوں کے یہ احوال انسان پر کیوں آتے ہیں، یہ احوال کس طرف سے آتے ہیں؟ اس کا مذہبی تعلیمات کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ یہ احوال اللہ تعالی شانہ کی طرف سے انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری مثبت اور منفی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان نعمتوں اور مصیبتوں کے حوالے سے انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کے جوہر کھلتے ہیں اور دنیا جان لیتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ بعض اوقات کسی انسان پر نعمتوں کا حال آتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی شخص پر اگر مصیبتوں کا حال بھیج دیا جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کر کے ہائے واہ ویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس انسان کے دونوں رویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نعمتوں کے حال میں کم ظرف اور احسان فراموش ہے، اور مصیبتوں کے حال میں یہ کم ظرف بزدل اور ناعاقبت اندیش بھی ہے۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ وہ نعمتوں کے حال میں شکر کرتے ہیں اور مصیبتوں کے حال میں صبر کرتے ہیں، اور دونوں احوال کو آزمائش سمجھتے ہیں اور اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ وہ نعمتوں کے حال کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں، اپنا حق نہیں سمجھتے، لہٰذا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ مصیبتوں کے حال کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتے ہیں اور اپنی آزمائش لہٰذا اس پر صبر کرتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ ان کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ شکر کے بدلے میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی معیت صبر کے بدلے میں حاصل ہوتی ہے۔ ایسا شخص بظاہر پریشان حال نظر آتا ہے، اس کے چہرے کی بشاشت، اس کے دل کا سکون، اس کی روح کی فرحت، اس کے لبوں کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کا نور، اس کے ذہن کا سرور یہ بتلاتا ہے کہ وہ اپنے حال سے از خود نکلنا نہیں چاہتا۔ اس کا عملی مظاہرہ وہ یوں کرتا ہے کہ اپنی ملکیت میں موجود مادی نعمتوں کو وہ دوسرے انسانوں پر بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے اس طرح بانٹ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ضرورت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ایک اللہ والے کو مامون الرشید خلیفہ نے 1,00,000 درہم کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے دربار سے واپسی پر اسی وقت سارا کا سارا فقراء پر تقسیم کر دیا۔ مامون الرشید نے اس سخاوت پر ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، موجود کے ساتھ بخل کرنا معبود کے ساتھ بدگمانی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ دے دیا ہے پھر کہاں سے دے گا۔ ایسے لوگ مادی نعمتوں کے اعتبار سے اپنی ذات کے لیے قناعت کو اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخاوت کو اصول بنا لیتے ہیں، لہٰذا حالات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کہیں سے کچھ آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں، پھر اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا منصب قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دینے والا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تقسیم کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ دینے کے لیے اللہ کے بندوں کی جھولیوں میں ہوتا ہے۔ اس دارالامتحان میں امتیازی نمبروں سے اعلیٰ پوزیشنوں پر کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔